ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں قیامت سے قبل کے فتنوں کے بارے میں واضح و نصیحت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے فتنوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے اظہار خیال کرتے ہوئے فتنہ احلاس کا بھی ذکر کیا اور اس کے متعلق یہ بتایا کہ فتنہ احلاس باغ دور اور لڑائی جھگڑا ہے۔ پھر آپ نے فتنہ سرا کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ابتدا ایسے لوگوں سے ہوگی جن کے بارے میں یہ گمان ہوگا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہیں، اگر وہ اہل بیت سے نہ ہوں گے، کیونکہ میرے ساتھی سب ہی پرہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایسے شخص کو منتخب کر لیں گے جس کے سرین پسلی کے اوپر ہوں گے۔ پھر آپ نے فتنہ داہیہ کا ذکر کیا جس سے میری امت کے کئی لوگ متاثر ہوں گے۔ جب اس بات کا اظہار کیا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو وہ فتنہ اور برق اٹھے گا اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اہل ایمان سے ہوگا تو شام تک وہ کفر میں شامل ہو چکا ہوگا۔ استغفر اللہ، یہاں تک کہ لوگ دو فریقوں میں تقسیم ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فریق میں ایمان ہوگا لیکن اس میں نفاق نہیں ہوگا، لیکن دوسرے فریق میں نفاق ہوگا اور ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب اس طرح ہو جائے تو پھر اسی دن دجال کا انتظار کرنا یا اگلے دن دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فضل رحمت فرمائے، مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اہل جنت کون ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے، مگر اہل جنت وہی لوگ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیونکہ قیامت کے نزدیک صرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ جنتی گروہوں کے بارے میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ تم میں سے قبل اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور عن قریب یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 72 فرقوں کا انجام دوزخ کی آگ ہوگا اور ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا، وہ سب سے بڑا فرقہ ہوگا۔ ابن یحییٰ اور عمرو بن عثمان نے اپنی حدیثوں میں کہا ہے کہ عن قریب میری امت میں سے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن میں گمراہی اس طرح شامل ہوگی جس طرح بابلے کتے کے کاٹنے پر جسم میں زہر شامل ہو جاتا ہے۔ عمرو بن عثمان نے کہا ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے جسم میں زہر اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور جوڑ اس زہر کے متاثر ہوئے بغیر نہیں بچتا، اس طرح ان لوگوں میں گمراہی شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر گامزن رکھے اور کامل ایمان عطا فرمائے۔